دیکھیں یہ محسن نقوی صاحب کو میرا یہی پیغام ہوگا کہ پہلے 50 سال تاریخ پڑھ لے اور وہ تاریخ ہمارے پاکستان کے مشرق علوم کی کتاب کی نہ پڑھے، کوئی اصل ہسٹورینز کی تاریخ پڑھ لے اور 50 سال دیکھ لیں کہ ان افغانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ اگر وہ تاریخ پڑھ لیں گے تو شاید ان کو سب سمجھ آ جائے گا۔ جب تک تاریخ نہیں پڑھیں گے تو یہ بہت چھوٹی بات ہے، غیر ملکی آ کے آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں، ان کو نہیں رہنا چاہیے۔ میں بھی مانتا ہوں، سب مانتے ہیں، لیکن ان غیر ملکوں کو لانے والے کون ہیں؟ ان غیر ملکوں کے لیے دروازے کھولنے والے کون ہیں؟ ان غیر ملکوں کو ہار پہنانے والے کون ہیں؟ ان غیر ملکوں کو دعوت دینے والے کون ہیں؟ ان افغانیوں کے نام پہ یہاں پہ ٹریننگ کیمپس بنانے والے کون ہیں؟ ان مہاجر کو مجاہد کس نے بنایا؟ مجاہد کو طالب کس نے بنایا؟ طالب کو آج فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہے، یہ کس نے بنایا؟ یہ تمام چیزیں آپ کرو۔ 50 سال سے میرے خیال میں آپ کا میرا مطلب ہے یہ ریاست پرائی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس پرائے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنے قوم کو بھی کمپرومائز کیا ہوا ہے اور ہمسایہ ممالک کو بھی کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ کس کے پاس ہے؟ سیکیورٹی، عام شہری کی سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ تو یہ جو گند کا ڈھیر جو ضیاء صاحب سے شروع ہے اور آج تک اس میں گند جمع ہوتا جا رہا ہے، اب وہ ڈھیر اپنے سر پہ رکھو، اس کو ایک دوسرے کے سر پہ نہ پھینکو، اور پختون قوم کو مزید اس آگ سے نکالو، ان مسائل کا حل نکالو۔ یہ دہشت گرد سب کو معلوم ہے، فنگر پرنٹس پہ معلوم ہے، اسلام آباد میں رہتے ہیں، باراکو میں رہتے ہیں، پختونخوا میں رہتے ہیں، پنجاب میں رہتے ہیں، بلوچستان میں رہتے ہیں، سب کو معلوم ہے، میڈیا والوں کو معلوم ہے، ان کے بھائی لوگ ادھر رہتے ہیں، ان کے باپ لوگ ادھر رہتے ہیں، ادھر ٹھیکیدار ہیں، ادھر وزیر ہے، پاکستان کا شناختی کارڈ ہے، بھائی ادھر ٹھیکیدار، یہ سب کھیل سب کو معلوم ہے۔ اس کھیل کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اس کھیل میں آپ نے ہماری زمین کو، ہمارے وطن کو اور ہمارے قوم کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اب مزید اس کھیل کا خاتمہ ہونا چاہیے، سب کو سمجھے کہ کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دہشت گردی کا حل ہو سکتا ہے سر گورنر آج جس طرح سے گورنر کوئی وہ تھوڑی ہے، وہ جو انل کپور ایک دن وہ فلم میں بن گیا تھا، چیف منسٹر وہ امریش پوری والے فلم میں، اور ایک دن میں وہ پتہ نہیں مسٹر انڈیا میں تو وہ کھو جاتا تھا، ایک اور تھا یہ، اور وہ ایک دن میں اس نے وہ مشین لگایا ہوتا اور آرڈریں بھی نکل رہی تھی اور بازار میں۔ تو یہ دیکھیں گورنر بیچارہ ہمارا، میں جانتے ہوں آپ بھی جانتے ہیں، جو چلانے والے ہیں اختیار تو نہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے نہ گورنر کے پاس ہے، جن کے پاس اختیار۔ CDF میں جو تاخیر ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا انفارمیشن؟ مجھے انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن میری چھٹی حص ہے کہ ابھی ٹائم ہو جانے دو نا۔ دیکھیں جس دن نوٹیفیکیشن ہوگا اس کے بعد 5 سال ہے، تو ابھی تو 3 سال پورے ہوئے، 2 سال ابھی اس عہدے میں بھی ہیں، تو میرے خیال میں شاید وہ 2 سال، اگر یہ بھی تو 5 سال اور 5 سال اور 5 سال، تو الحمدللہ پاکستان کو 15 سال کے لیے آقا مل گئے، اور اللہ تمہاری اور ہماری خیر رکھے جی۔ سوال لے لیں سر، نادر بائی پاس جو گزشتہ 30 سال سے سسوری کا شکار ہے، پشاور نادر بائی پاس وفاقی پروجیکٹ ہے، وہ کمپلیٹ کیوں نہیں ہو رہا سر؟ میں حکومت نہیں ہوں جی، اس کا جواب میرے خیال میں سر وہ وفاقی پروجیکٹ ہے نا سر۔ تو میں وفاقی میں کیا لگتا ہوں آپ کو؟ میں نہ شہباز شریف ہوں، نہ میں وہ علیم خان ہوں، میں احمد ولی خان ہوں، عوامی نیشنل پارٹی کا ایک سینیٹر ہوں، 2 میرے دوست ہیں، وفاق کی ہم ذمہ وار نہیں ہیں۔ احمد بھائی یہ بتائیے گا کہ کافی دنوں سے وفاقی وزراء جو ہیں وہ KPK کے اندر ظاہر خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ بات کرنے کے جی کوئی گورنر ہاتھ لگ جائے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں وہ آرگومنٹ یہ پیش کرتے ہیں کہ جی وہاں دہشت گردی ہے، اس میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی وہاں کی گورنمنٹ؟ آپ کا سٹانس، آپ کی پارٹی کا سٹانس کیا ہوگا اس معاملے پر؟ انٹیریئر کس کے پاس ہے؟ انٹیریئر کس کے پاس ہے؟ وفاق کے پاس ہے، صوبے کے پاس ہے۔